بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 247، آیت نمبر 27 تا 30 سورہ آل عمران۔ آیت کریمہ کا ترجمہ کہ مومن کافروں کو دوست نہ بنائے مومنین کی دوستی سے ہٹ کر، اور جو ایسا کرے گا تو وہ نہیں ہے اللہ کے جماعت میں سے کسی درجے میں، یا اللہ کے ولایت یا اللہ کی دوستی میں وہ کسی حیثیت میں نہیں ہے، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرتے ہو ایک خاص قسم کا ڈر، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، یعنی اپنے عذاب سے، اور اللہ ہی کی طرف واپسی ہے۔ کہہ دیجئے اے پیغمبر، اگر تم چھپاتے ہو اس چیز کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے یا اس کو ظاہر کرتے ہو تو یقین اللہ جانتا ہے اس کو، اور اللہ جانتا ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور ان چیزوں کو جو زمین میں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ڈرو اس دن سے جس دن ہر نفس پائے گا اس عمل کو جو اس نے نیک عمل کیا حاضر، اور اس عمل کو، وہ عمل جو اس نے برا کیا ہے اس کو بھی حاضر۔ پھر افسوس کرے گا کہ کاش اس عمل کے درمیان میں اور اس دن کے یا اس نفس کے درمیان میں اور اس کے دن کے درمیان میں یا عمل کے درمیان میں مسافت ہوتی بہت دور طویل، اور اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے آپ سے، اللہ شفقت کرنے والا ہے اپنے خاص بندوں پر۔ آیت کا ماقبل سے ربط کہ پہلے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ کا ذکر تھا کہ اللہ بادشاہی کا مالک ہے، جس کو بادشاہی دیتا ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے، اللہ رات دن کے نظام چلاتا ہے، اللہ مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردے نکالتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے۔ تو معنی ہوا کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَالْعِظْمَةُ، بڑائی اور عظمت اللہ ہی کے لیے، اللہ اتنی عظیم صفات والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے انکار کرتا ہے، اللہ کی یہ صفات نہیں مانتا، یعنی شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جب وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مومن ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کے ایسے دشمنوں سے وہ بائیکاٹ کرے، مقاطعہ کرے، اور ان کے ساتھ دوستی اور موالات نہ رکھے۔ تو اس لیے یہاں آیات کا عنوان ہے منع عن موالات الکفار، یہ عنوان سبق کا، گویا کہ کافروں کے ساتھ دوستی اور موالات سے روکا گیا ہے ان آیات کے اندر، یعنی اس کو ہم بائیکاٹ کہیں گے کہ اللہ کے دشمنوں سے، کافروں سے، مبتدئین منافقین سے بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ اس کو اسلام میں عقیدہ الولاء والبراء کہا جاتا ہے۔ ولا کا معنی دوستی، یعنی جن لوگوں کی جو اللہ والے ہیں اور جو مومن ہیں اس کے ساتھ دوستی، اور جو اللہ کے دشمن ہیں البراء معنی ان سے بائیکاٹ۔ اسی کو دعائے قنوت کے اندر ذکر کیا ہے نخلع ونترک من یفجرک، کہ ہم ان لوگوں کو چھوڑیں گے، ان سے بائیکاٹ کریں گے، اللہ جو تیری نافرمان ہے تو ان سے بائیکاٹ۔ بعض لوگ ہر جگہ میں یہ کہتے ہیں کہ جوڑ چاہیے، تو ہر جگہ میں جوڑ نہیں ہے، جوڑ مومنین کے ساتھ ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جوڑ نہیں ہے، اس جوڑ سے توڑ ضروری ہے۔ تو لا يتخذ المؤمنون، نہ پکڑے مومن، معنی یہ ہے کہ جس کا ایمان ہے تو وہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ المؤمنون میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ اللہ کی ذات کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے، اللہ کے دین کو مانتا ہے، تو وہ نہیں بنائے گا کافروں کو اولیاء دوست۔ اتخاذ کے اندر اشارہ ہے کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، کیونکہ اتخاذ کا معنی ہے کہ ایک چیز حقیقت میں کچھ اور ہے اور آپ اس پر کوئی اور گمان کر رہے ہیں، یعنی وہ آپ کا دوست نہیں ہے لیکن آپ اس کو دوست سمجھ رہے ہیں۔ اتخاذ کے اندر یہ معنی، جیسے اتخذت الطین حجرا، کہ میں نے کیچڑ کو اینٹ بنایا، تو اینٹ تو
وہ کیچڑ پتھر ہے، وہ مضبوط ہے، وہ اصل میں کیچڑ تھا، لیکن اس نے اپنی دوسری صفت پر اس کو بنا دیا۔ تو جیسے اتخذ اللہ، حضرت اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، تو وہ بیٹا تو نہیں تھا، لیکن بیٹے کی جگہ یعنی بیٹے کے قائم مقام اس کو کر لیا۔ تو یہاں یہ اللہ کے کافر جو ہے یہ آپ کے دلی دوست نہیں ہے، لیکن آپ اس کو دوست بنا رہے ہیں، تو اس میں اشارہ ہے کہ نہ بنائے مومن کافروں کو اولیاء مانا دوست۔ پھر اس ولایت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہ کافروں کے ساتھ دوستی اور یاری وہ شرکت فی الدین ہے، کہ ان کے دین میں شریک ہو جائے، وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو مومن بھی سجدہ کرے، ان کے ساتھ کفریہ کاموں میں شرکیہ کاموں میں بالکل شریک ہو جائے، اور دوستی کی وجہ سے ہے کہ یہ میرے دوست راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، تاکہ ان کے ساتھ یہ شرک اور کفر والا عمل میں بھی کروں۔ تو اس صورت میں یہ شخص مرتد ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے کفر کے کاموں میں، کوئی شرکی مزار یا شرک کی کوئی جگہ بن رہی ہے اڈا، تو اس کی تعمیر کے لیے یہ بطور مستری یا مزدور یا کسی اور تعاون مالی تعاون کرتا ہے، تو گویا کہ کافروں کے ساتھ کفریہ کاموں میں تعاون کرنا یہ حکمی کفر ہے، حقیقت میں یہ کفر نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے احتراز ضروری ہے۔ تیسری صورت موالات کی یہ ہے کہ ان کا احترام اور قدر عزت، تو کفار کے احترام قدر عزت کرنا یہ گویا کہ یہ بھی گناہ ہے اور گناہ کبیرے میں داخل ہے۔ تو اس طرح مختلف درجات ہے۔ البتہ ایک صورت ہے بر اور قسط کی، کہ اہل ذمہ کے ساتھ ایک مطلب اچھائی کرتا معاملات میں اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتا، تو وہ اہل ذمہ کے ساتھ ہے۔ یہ عام کفار کے ساتھ ہے، جو اس طرح کی ولایت 3 قسم کی ہے، کہ ان کے ساتھ دین میں شرکت ہو، یا ان کے ساتھ تعاون کرنا کفری کام میں، یا ان کا ادب احترام کرنا، یہ کسی بھی صورت میں کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے جو اللہ کا دشمن ہے، چاہے وہ اہل ذمہ ہو یا غیر اہل ذمہ ہو۔ من دون المؤمنین میں دون سوا کے معنی میں نہیں ہے، ورنہ مطلب غلط نکلے گا کہ کافروں کو دوست نہ بنائے مومنین کے بغیر۔ کیا معنی ہے؟ یعنی مومن کو بھی دوست بنائے اور کافروں کو بھی دوست بنائے تو جائز ہوگا، اس کا یہ مطلب نکلے گا۔ حالانکہ ایسا ٹھیک نہیں ہے کہ مومن سے بھی دوستی رکھتا ہے اور کافروں سے بھی دوستی، یہ بھی درست نہیں، یہ بھی ناجائز ہے، بلکہ دون بمعنی تجاوز کے ہے کہ مومنین کی دوستی سے بالکل تجاوز کر جاتا ہے اور کافروں سے دوستی رکھتا ہے۔ اس میں دونوں صورتیں آ سکتی ہے کہ مومنین کو ملا کر کافروں کے ساتھ دوستی کرتا ہے تب بھی جائز نہیں ہے، اور مومنین کی دوستی سے بالکل بائیکاٹ کر کے کافروں سے دوستی کرتا ہے تب بھی جائز نہیں، یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یہ ابھی اس کا تخفیف ذکر کی جا رہی ہے سزا، جو ایسا کرے گا تو فلیس نہیں ہے من اللہ، یہ من اللہ سے پہلے من ولایت اللہ مضاف حذف ہے، کہ اللہ کی دوستی میں نہیں ہے وہ آدمی فی شیء، کسی حیثیت اور کسی درجے میں، معنی اللہ کی دوست میں وہ شمار نہیں ہوگا، اللہ کے دوستوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یا من اللہ کا معنی ہے من دین اللہ، وہ اللہ کے دین میں اس کسی درجے میں، یا فلیس من اللہ معنی فلیس من حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت کے اندر کسی درجے میں شمار نہیں ہوگا، اللہ کی جماعت میں شمار نہیں ہوگا، گویا کہ اللہ کے دوستوں میں نہیں ہے، اللہ کے دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ کی جماعت میں اس کا کوئی درجہ حیثیت نہیں ہے۔ الا استثناء مفرغ ہے یا مستثنیٰ منقطع ہے، بمعنی لیکن کے معنی یہ دوستی کسی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن ایک صورت ہے کہ ان تتقوا منہم تقا، کہ تم ان سے بچنا چاہتے ہو، تقاتن معنی اپنے آپ کو بچانا، یا تتقوا بمعنی تحذیر کے ہے، ڈر کے، کہ تم ڈرتے ہو ان سے محض۔ یہاں تتقوا 2 معنی میں استعمال ہے، لغوی معنی ہے، معنی خوف کے معنی میں نفس خوف، یا یہ ہے کہ بچانا جو وقایت معنی حفاظت، معنی تم ان سے ڈرتے ہو، تقاتن خاص قسم کا ڈر، اور خاص قسم کا ڈر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کافر اس کے ساتھ زور کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کفریہ کام میں یا فلاں کام میں شریک ہو جاؤ، تو بظاہر آپ اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، موالات کرتے ہیں، کیونکہ اگر موالات نہ کرے، دوستی نہ رکھے تو جان کا خطرہ ہے یا اعضاء کے کٹ جانے کا خطرہ، شدید نقصان ہے۔ تو اس صورت میں پھر آگے مطلب یہ ہوگا کہ فَأَظْهَرُوا وِلَایَتَهُمْ، تو ان کے ساتھ ولایت کو آپ ظاہر کر سکتے ہیں، دوستی کو، تاکہ ان کے اس ظلم اور نقصان سے بچ جائیں۔
لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کافروں کے پاس رہتے ہیں، ان کے ملک میں رہتے ہیں، اور ایسی اجراء اکراہ اور اکراہ ملجی جو مجبور کر دیتا ہے جس سے جان کا یا اعضاء کا خطرہ ہو، تو سب سے پہلے تو ہجرت کریں۔ اگر ہجرت نہیں کر سکتے تو پھر موالات کا اظہار ہے جس کو سورہ نحل میں ذکر کیا ہے۔ ہاں، اگر دوسری صورت یہ ہے کہ دین کی وجہ سے یہ خطرہ ہو کہ دین پر عمل کریں گے، دوسری یہ ہے کہ کافر آپ کے ساتھ دینی دشمنی کرتا ہے، تو پھر یہ صورت ہے۔ اور اگر ویسے ہی جانی مال کی خاطر ایسا کرتا ہے کہ مال کا خطرہ ہے یا کوئی اور دنیا کا مقصد ہے کہ اس سے دنیا آپ سے لینا چاہتا ہے، مال لینا چاہتا ہے، جگہ لینا چاہتا ہے، تو پھر اظہار کفر اور اظہار ولایت جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں دنیا کی خاطر ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے۔ تقیہ کا معنی یہ ہے کہ انسان کے نفس میں معنی ایمان ہے اور ظاہر میں کفر کرتا ہے تو یہ تقیہ ہوگا، یا دل میں ایک چیز ہے اور ظاہر اس کو منافقت کہتے ہیں۔ خوارج کے مذہب میں تقیہ بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے، اور جبکہ روافظ کے مذہب میں، شیعہ کے مذہب میں تقیہ بالکل جائز ہے اور ہر صورت میں جائز ہے، بلکہ انتہائی تفریط ہے۔ خوارج کے اندر افراط ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ اسی حالت اکراہ جو ملجیہ حالت ہو اس میں تو اجازت ہے، عام اجازت نہیں ہے۔ اور شیعہ کے مذہب میں ہر چیز میں تقیہ کر سکتا ہے کہ آدمی دل میں ایک بات رکھے اور ظاہر دوسری کرے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اپنے نفس سے۔ نفس اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، حقیقت اور کیفیت معلوم نہیں ہے اور صرف معنی ظاہری کیا جا سکتا ہے، اور حقیقت وہی ہوگی کما یلیق بشانہ، اور اس میں تمثیل بھی نہیں کریں گے کہ اس کی تمثیل مثال پیش کریں یا تشبیہ کریں، اور تعویل بھی نہیں کی جائے گی کہ یہ نفس سے معنی، یہ معنی حقیقی مراد نہیں، کوئی اور معنی ہے۔ سلف صالحین اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے۔ تو مراد یہ کہ اللہ اپنے نفس سے ڈراتا ہے، معنی اللہ اپنے قہر سے، اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اس لیے کہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، واپسی اللہ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھی تو اللہ اس کی سزا دے گا۔ قُلْ إِن تُخْفُوا، اس میں تخفیف ہے کہ کوئی انسان موالات کو اور کافروں سے دوستی کو دل میں چھپاتا ہے یا ظاہر کرتا ہے تب بھی اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ آسمان اور زمین کے تمام چیزوں کو جانتا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، ہمارا سزا دے گا۔ قل کہہ دیجئے ان تخفوا، اگر تم چھپاتے ہو ما اس چیز کو فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے۔ ذکر سینے کا ہے، مراد دل ہے، کیونکہ سینہ جو ہے یہ محل ہے دل کا جو عقل ہے، تو معنی ذکر سینے کا ہے جو کہ محل اور مراد حال ہے۔ اگر تم چھپاتے ہو اس چیز کو فی صدورکم جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، معنی ان کے ساتھ دوستی ہے، او تبدو یا اس کو ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، معنی اللہ اس پر سزا دے گا۔ اور اس لیے اللہ سزا دے گا کہ وَيَعْلَمُ میں وہ بمانا اس کے ہے، جملہ علت ہے ما قبل کے لیے، اللہ اس کو جانتا ہے، سزا دے گا، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو آسمان میں ہے اور ان چیزوں کو جو زمین میں ہے، تو تمہارے دلوں کو اندر میں جو دوستی اور ولایت اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور سزا اللہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس جرم کے اوپر بھی قادر ہے کہ اس کی سزا تمہیں دے دے۔ یوم تجدو، یہ یوم مفعول ہے قدیرن کے لیے، یا یوم یہ اتقو فعل کے لیے مفعول ہے، تو معنی یہ ہوگا اتقو یوم تجدو، اس دن سے ڈرو، معنی عذاب یومن، اس دن کے عذاب سے ڈرو، تجد کل نفس کہ ہر نفس پائے گا، یہ تجدو افعال قلوب میں سے ہے اور کل نفس اس کا فاعل ہے، اور ما عملت من خیر محضرہ یہ مفعول اس کا مفعول ہے، اور یہ فعل متعدی بیک مفعول ہے، تو پھر اس صورت میں محضرن حال بنے گا ما عملت من خیرن سے، یا یہ کہ تجدو متعدی دو مفعول ہے، تو ما عملت من خیرن یہ مفعول اول ہے اور محضرن یہ مفعول ثانی ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ جس ڈرو اس دن سے کہ ہر نفس پائے گا اس عمل کو جو اس نے کیا، یعنی نیک عمل محضرن حاضر اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوگا، اور وما عملت یہ عطف ہوگا ما عملت من خیرن کے اوپر، تو ہر نفس پائے گا اس عمل کو بھی من سوء جو اس نے برا عمل کیا، محضرن محذوف ہوگا، معنی اس کو بھی حاضر پائے گا، یعنی گویا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ کی طرح ہوگا کہ نیک عمل کیا وہ بھی سامنے حاضر پائے گا اور برا عمل کیا تو اس کو بھی سامنے حاضر پائے گا۔
تودو پھر یہ الگ جملہ ہو جائے گا، یہ الگ جملہ ہوگا، جملہ مستأنف و مستقل جملہ ہوگا۔ تودو مانا جب برا عمل کیا ہوگا تو پھر اس وقت افسوس کرے گا یہ نفس، لو ان بینہا کہ کاش اس نفس کے درمیان میں، وبینہ اور اس دن کے درمیان میں، امدن مسافت ہوتی، بعیدن مانا طویلاً لمبی، مانا یہ دن میرے قریب نہ آتا اور یہ دن قائم نہ ہوتا اور اس کے عذاب سے میں بچ جاتا۔ اور دوسری صورت میں ترکیب یہ ہے کہ وما عملت من سوء مبتدا ہے اور تود لو ان یہ اس کے لیے خبر ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ وہ عمل جو اس نے برا عمل کیا تو برا عمل والا کیا کرے گا، تود وہ افسوس کرے گا، لو ان بینہا کہ کاش اس نفس کے درمیان میں، وبینہ اس کے اس عمل کے درمیان میں، امدن طویل مدت مسافت ہوتی، معنی یہ دن قائم نہ ہوتا۔ امد اور ابد تو اس مدت کو کہتے ہیں جس کی انتہا معلوم نہ ہو، اور امد اس مدت کو کہتے ہیں کہ جس کی انتہا تو معلوم، جس کی انتہا مجہول ہو، انتہا تو ہو لیکن ہو مجہول۔ بعیداً بمانا طویلاً کے ہے، معنی یہ ہے کہ اس کی جو مدت ہے وہ اس سے طویل ہے، معنی کاش یہ دن قائم نہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اللہ ڈراتا ہے تم کو نفس وہ اپنے عذاب سے۔ وہاں اوپر یحذرکم اللہ جو عذاب سے ڈراتا ہے، وہاں مطلب یہ تھا کہ کافروں کے ساتھ موالات کرو گے تو اس گناہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے کہ اس کی سزا دے گا۔ اور یہاں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ سے مراد یہ کہ یہ جو برا عمل ہے اس کے بارے میں اللہ ڈراتا ہے، مانا اس کی بھی سزا دے گا۔ واللہ رؤوف بالعباد اللہ مہربان اور شفقت کرنے والا ہے بالعباد اپنے خاص بندوں کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو دور کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے۔ اعوذ